ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، ماں سے بڑھ کر کوئی نام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، اس نام کا ہم سے احترام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں تلے ہے، جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اس کے سر کا مقام کیا ہوگا۔ کیوں فرمایا کہ ماں کی خدمت کرو تو جنت ملے گی، ماں کی ایسی خدمت کرو کہ بچھ بچھ جاؤ، اس کے قدموں سے لگ جاؤ، تمہیں جنتیں اللہ عطا کرے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی عطا سے وہ نگاہ نبوت عطا کی گئی۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ ایک دور آئے گا جب ماؤں کی عزت نہیں کی جائے گی، ایک دور آئے گا جب ماؤں سے بدتمیزی اولاد کرے گی۔ ایک سائل محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے قیامت کب آئے گی؟ آپ خاموش رہے۔ پھر سوال کرنے والے کو احساس ہوا، اس نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر کوئی نشانی ہی بتا دے۔ فرمایا قیامت کی ایک نشانی یاد رکھنا، اور وہ نشانی یہ ہے کہ جب ماؤں کو ذلیل کیا جانے لگے گا تو اس وقت قیامت بالکل قریب آ جائے گی۔ آج کا دور فی زمانہ ماں باپ روتے ہیں اولاد کے ہاتھوں۔ باپ تو چلو پھر کام پہ چلا گیا، دن کہیں نہ کہیں گزار کر آ گیا اور اپنے معاملات کر کے آ گیا، لیکن جب بھی اولاد لوٹتی ہے، کیا وہ بچی ہے کیا وہ بچہ ہے، وہ اس کا شکار آسان ترین وہ ماں ہوتا ہے، کیا وہ بولیوں کے ذریعے ہو، کیا وہ تانوں کے ذریعے ہو، کیا وہ الفاظ کے خنجر اور تیر ہوں، یا پھر بدتمیزی کی انتہائیں ہوں۔ اس سے بچنا چاہیے۔ ماؤں کو ذلیل کرنے کی علامت قیامت آنے کی علامت ہے، اور ماں کی خدمت انسان کو دونوں جہانوں میں نکھار دیتی ہے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کا دن جب آئے گا، جنتی جنت میں داخل ہونے لگیں گے، تو جب لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوگا اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے، اویس کرنی کو جنت کے دروازے پر روک دیا جائے گا۔ کون اویس کرنی؟ فرمایا کرن کا رہنے والا، یمن کا رہنے والا ہے، قبیلہ عامر کا ہے، اور اس کا ایک درمیانہ سا قد ہے، رنگ کا کالا ہے، ہاتھ پر داغ کا نشان بھی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اس کا حلیہ اور نقشہ بیان کرے جیسے سامنے اسے دیکھ رہے ہیں، اور پھر فرمایا کہ اے عمر اور اے علی، اے عمر اور اے علی، آپ کے دور کے اندر اویس بن عامر آئے گا، اس سے ملنا اور اس سے میری امت کے لیے دعا کرانا۔ حیران ہے صحابہ کرام کہ اویس کو کیوں یہ مقام مل رہا ہے۔ تو پھر محبوب علیہ السلام کو اللہ کی عطا سے دلوں کے حال اور راز جو ہے جانتے ہیں۔ فرمایا اویس نے ماں کی اتنی خدمت کی ہے کہ اللہ اس سے ایسا راضی ہوا ہے کہ اب اویس جو بھی دعا کرے گا اللہ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ حیران رہیں گے 10 سال تک ایسا ہوا۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال امیر المومنین رہے، اور 10 سال آپ نے حج کیا، اور ہر سال حج کے موقع پر اعلان کرتے افیکم اویس بن عامر، تم میں کوئی اویس بن عامر ہے۔ پھر 10واں سال آیا تو کہا لوگو یمن والے حاجی الگ اکٹھے ہو جاؤ، اچھا اب ان میں سے قبیلہ عامر کے لوگ بس رہو، باقی چلے جاؤ۔ قبیلہ عامر والوں سے پوچھو تم میں کوئی اویس کرنی ہے؟ ایک شخص بولا ہمارا بھتیجا ہے، اور وہ دماغ کچھ اس کا ٹھیک سا نہیں، ہر وقت اللہ اللہ بس کرتا رہتا، مجذوب تھا۔ امیر المومنین آپ کو اس سے کیا کہا مجھے بتاؤ وہ آیا ہے کہ نہیں حج کے لیے؟ فرمایا آیا، حج کے لیے آیا ہوا۔ کہاں ہے؟ کہا جی عرفات میں ہے، اور حاجیوں کے وہاں پر اونٹ ہے وہ چرا رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ، دونوں ہستیاں جاتی ہیں، جا کے میدان عرفات میں دیکھتی ہیں اونٹ خود بخود چر رہے ہیں، اویس ایک درخت کے نیچے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اویس کو جب احساس ہوا کہ کچھ ہستیاں پاس بیٹھی ہیں، نماز مختصر کر کے سلام پھیرا، ملاقات ہوئی، کہا اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں تمہارے طرف بھیجا تھا کہ اویس سے دعا کرانا۔ تو انہوں نے کہا بھائی میں تو ایک مزدور سا، ملازم سا، غریب سا آدمی ہوں، مجھے کیا کہتے ہو، غلام زادہ ہوں، غلام ہوں، آپ کسی اور سے، تم شکل صورت میں سردار لگتے ہو، آپ لوگ جائیں کسی اللہ والوں سے دو۔ تو
حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے مسکرا کے کہا اویس تم پہچانے نہیں، تم اس وقت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کر رہے ہو۔ جب یہ بات سنی تو خیر انہوں نے بڑا معذرت کی امیر المومنین سے کہ حضرت میں نے پہلی دفعہ آپ کو دیکھا اور یہ معاملہ ہوا، تو کہا نہیں تم دعا کرو گے۔ دعا کروائی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ ان کی کون سی ایسی صفت تھی جس کی وجہ سے محبوب علیہ السلام نے اپنے جلیل القدر صحابہ کو اویس کرنی کے پاس بھیجا؟ اور وہ کیا تھی صفت؟ ماں کی خدمت تھی۔ یہی وجہ کہ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت کے دروازے پر اویس کرنی کو روک لیا جائے گا۔ عرض کریں گے مالک مجھے کیوں روکا گیا؟ اور جنتی جا رہے ہیں، مجھے کیوں روکا جا رہا؟ تو کہا جائے گا اویس تم یہاں پر کھڑے ہو، میرے محبوب علیہ السلام کی وہ گناہگار امت جو دوزخ کی طرف جا رہی، اس کے لیے تم دعا کرتے جاؤ، تمہاری دعاؤں کا صدقہ میں بخشتا جاؤں گا، اس لیے کہ تمہاری ایک نیکی ہمیں بہت پسند آئی۔ اس لیے وہ کیا تھی نیکی؟ وہ نیکی تمہاری ماں کی خدمت تھی۔ تم نے ماں کی خدمت اس انداز میں کی ہے کہ آج تم ہاتھ اٹھاتے جاؤ، تمہاری دعا کو میں قبول کرتا جاؤں گا۔ مقرب بن جاتا ہے انسان ماں کی خدمت کر کے۔ آج کی اولاد کو سوچنا چاہیے یا مقرب بن جائیں اللہ کے، یا پھر خدا نخواستہ پھٹکارے ہوئے بن جائے۔ اللہ رب العالمین ہماری نسلوں کو ہمیں بھی ماؤں کی خدمت، ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی دعائیں لینے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آج عموماً ایسا ہوتا ہے دنیا میں خدمت نہیں کرتے، بعد میں یاد ہے اب رونا کس کام کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماں باپ کی خدمت گار نسلیں بھی عطا فرمائے اور ہمیں بھی ماں باپ کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔